السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج میں آپ لوگوں کو بہلول دانا اور ہارون رشید کا واقعہ بتاؤں گا۔ خلیفہ ہارون رشید ایک بار حج کرنے گئے۔ ان کے ہمراہ بغداد کے حاجیوں کا ایک بڑا قافلہ تھا۔ واپسی کے وقت کوفہ میں ہارون رشید کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں حضرت بہلول دانا مجذوب کو بچے پریشان کر رہے تھے۔ خلیفہ کی سواری نزدیک پہنچی تو لڑکے دیکھ کر بھاگ گئے اور گلیوں میں چھپ گئے۔ ہارون رشید ایک شاندار اونٹنی پر ہودج میں سوار تھے۔ شاہی کر ارد گرد تھا اور ہودج پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے دیکھا تو بآواز بلند پکارا، یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین۔ ہارون رشید نے ہودج کا پردہ ہٹایا اور کہا، لبیک یا بہلول، لبیک یا بہلول۔ حضرت بہلول، اے امیر المؤمنین، ہم سے ایمن بن نائل نے قدامہ بن عبداللہ عامری سے روایت کیا۔ قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام منی میں ایک ایسے اونٹ پر سوار دیکھا جس پر کجاوا بوسیدہ تھا، لہٰذا اے امیر المؤمنین، آپ کے لیے تواضع اور انکساری، تکبر اور برتری جتانے سے بہتر ہے۔ خلیفہ ہارون رشید یہ سن کر رونے لگا۔ اس کے اشکوں کے قطرات زمین پر گرے اور عرض کیا، اے بہلول، مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ انہوں نے دو شعر سنائے جن کا مفہوم یہ ہے، نعمت دہر پہ اے دوست نہ ہرگز اترا، عمر بھی ایک دیا ہے جو بجھ جائے گا، لے کے میت جو چلا گورے غریباں تو آج، بس اسی طرح تجھ کو بھی کل پہنچائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ اور رونے لگا اور کچھ مزید کہنے کی درخواست کی۔ حضرت بہلول، امیر المؤمنین، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت اور حسن جمال سے نوازا اور وہ اپنی دولت راہ مولا میں خرچ کرے اور حسن جمال کو حرام سے بچائے، دفتر مولا میں اس کا نام ابرار کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ خلیفہ، آپ نے نہایت قیمتی بات فرمائی اور انعام کے لائق کلام کیا۔ حضرت بہلول، اپنا انعامی مال اسی کو واپس کر دیں جس سے لیا ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ خلیفہ، اگر آپ کے ذمہ کوئی قرض ہو تو میں ادا کر دوں۔ حضرت بہلول، دین سے دین کی ادائیگی کیا ہوگی؟ آپ حقداروں کا حق انہیں دیں اور نفس کا حق ادا کریں۔ خلیفہ، اگر قبول کیجیے تو کچھ وظیفہ مقرر کر دوں۔ حضرت بہلول آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے امیر المؤمنین، ہم اور آپ دونوں اللہ ہی کے بندے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے اور مجھے فراموش کر جائے۔ ہارون رشید نے یہ سن کر مخمل کا پردہ گرایا اور سواری آگے روانہ کی۔ اسی طرح خلیفہ ہارون رشید نے ایک بار پیدل حج کرنے کا قسم کھائی۔ سفر شروع ہوا تو عراق سے حرم پاک تک مخملی فرش کا انتظام کیا گیا۔ دوران سفر ایک جگہ خلیفہ بہت تھک گئے تو راستے کے کنارے نصب شدہ سنگ میل کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں کہیں سے ادھر ہی سعد المجذوب، جن کو مجنون بھی کہا جاتا تھا، ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے خلیفہ کو اس حال میں دیکھا تو چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا، فرض کر لے کہ